وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ برادرانی، زیادہ وقت نہیں لینا ہے اور وقت بھی قلیل ہے اور موضوع بہرحال طولانی ہے۔ اس میں چند چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پہلی جو گفتگو میری ہے کہ علماء کی ذمہ داری، پھر اس کے بعد کوئی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علماء کی ذمہ داری آپ خود فیصلہ کریں، حدیث و روایات یا لفظ علماء ہٹا دیں کہ حدیث، روایات، قرآن کی آیت یا تفسیر وہ لوگ ہیں جو لوگوں نے تعلیم حاصل کیا ہے، پڑھے ہوئے، ان کو ہم علماء کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے، ہمارے یہاں دو گروہ ہیں، ایک وہ لوگ جو لوگ جانتے ہیں، ایک وہ لوگ جو لوگ نہیں جانتے۔ تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو پروگرام کیا جائے حدیث و روایات میں جس طرح پیش کیا گیا ہے اس سے ہٹ کے نہ ہونے پائے۔ معصومین علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے، جو گفتگو کی ہے، اور پیغمبر اسلام نے جو کہا ہے، اسی کے دائرے میں ہم کو اس عمل کو انجام دینا ہے۔ اگر اس دائرے سے ہم ہٹے تو بہرحال وہ پروگرام، وہ چیز، وہ عمل ہمارا جو ہے قابل قبول بھی نہیں ہے اور وہ پورا بھی نہیں ہوگا۔ مثلا عزاداری، گفتگو ہے عزاداری۔ عزاداری کیسے ہونا چاہیے؟ عزاداری کسے کہتے ہیں؟ عزاداری کو روایتوں میں کہیں عاشورہ کہا گیا ہے اور عزاداری کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو عزاداری کسے کہتے ہیں؟ تین لفظیں آئی ہیں: رولانا، رونا، رونے کی جیسی صورت بنانا۔ اب آپ غور کریں، مجھے وہ حدیثیں اور روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں نہیں عرض کرنا ہے۔ رولانا، رونا اور رونے جیسی صورت بنانا۔ اب عزاداری ہم اس طرح کریں کہ رولانے کی شکل ہو کہ جو اس عمل کو دیکھے وہ روئے، اگر رو نہ سکتا ہو رونے والوں کی شکل بنائے۔ بھائی حدیث ہٹ کے میری گفتگو نہیں ہے، تو ہمیں عزاداری یا جلوس یا تابوت جو ہم نکالتے ہیں، کس لیے نکالتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ سینہ زنی کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں۔ علم جو نکالتے ہیں، اس لیے نکالتے ہیں۔ تو یہ رونا، رولانا اور رونے جیسی اختلاف ہوتا ہے کہ صاحب یہ رونا اور رولانا تو ٹھیک ہے، رونے جیسی صورت بنانا، رونے جیسی صورت بنانا یہ تو تصنع ہے، لیکن روایات میں یہ لفظ آئے ہیں۔ بھائی نماز واجب ہے، کھڑے ہو کے نہیں ہم نماز پڑھ سکتے، تو ہم کس طرح نماز پڑھیں؟ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھیں۔ لفظیں نہیں بیان کر سکتے ہیں تو اشاروں میں
اشاروں میں، تو رلانا اور رونا اور رونے جیسی صورت بنانا. تو عزاداری میں جو عمل ہو ان تینوں چیزوں سے خارج نہ ہونے پائے، ان تینوں چیزوں سے کہ اس عمل کو دیکھ کر جو عمل ہو رہا ہے وہ رلانے والا عمل ہونا چاہیے، اور اس عمل کو دیکھ کے ہم روئیں اور رونے جیسی صورت بنا. بھئی یہ عزاداری پوری دنیا میں پھیلی، فتوا، ذاکرین، جلوس، سلجنا، علم، تابوت، یہ جو نکالے جاتے ہیں یہ رونے رلانے ہی کی منزل ہے. رونے لیکن اس کو آپ اگر اس آیت کو اگر میں پیش کر سکا صحیح طریقے سے تو حقیقت میں آپ خود غور کریں. اس عمل کو، اس عزاداری کو انجام دینے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے غور کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانا. اس میں گفتگو بہت زیادہ ہے، حدیثیں اور روایتیں ہیں، کیونکہ وقت کم ہے وہ حدیثیں اور روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں نہیں. کہ دین اسلام کی دعوت دینا، تو اب جو رلانے والا ہے وہ مبلغ ہوا دین اسلام کا. اب رلانے والے ذاکرین ہیں اور ہماری انجمنیں ہیں. ہماری انجمنیں وہ مصائب کے اشعار، وہ پیغام اسلام اشعار کے ذریعے اور ذاکرین و خطبہ نثر کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. نثر، ذاکرین، نثر اور انجمنیں اشعار کے ذریعے دین اسلام. دیکھیں تبلیغ کرنے کے لیے یہ جو روڈ پہ انجمنیں جلوس لے کے نکلتی ہیں اس کا مقصد ہے، اس کا کوئی مقصد ہے؟ بھائی بغیر مقصد کے تو روڈ پہ نہیں. اور روڈ پہ کھڑے ہو کے جگہ جگہ نوحے پڑھے جاتے ہیں. یہ نوحے پڑھنے کا کیا پیغام ہے؟ دین اسلام کی حقانیت لوگوں تک پہنچانے کی اور اپنی طرف دعوت دینے کا ذریعہ ہے. بھائی عزاداری کسی نبی کی امت افضل قرار نہیں پائی، ہمارے نبی کی امت افضل قرار پائی ہے اس لیے کہ اس کے یہاں عاشورہ ہے. 10 چیزوں میں ایک عاشورہ ہے. جناب موسیٰ پیغمبر نے پوچھا پروردگار یہ عاشورہ کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے عاشورہ. تو عزیزان محترم یہ سب کے سب مبلغ ہیں. اب مبلغ ہونے کے لیے ہمارے پاس کیا شرطیں ہیں؟ جب مبلغ قرار پائے تو پھر اختلاف کہاں، آپس میں جھگڑے کہاں؟ اب اگر آپس میں جھگڑے ہو جائیں کہیں انجمنیں ختم کرو، آپس میں اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے، دو انجمنیں آپس میں ٹکرا جائیں کہیں کہ صاحب ختم کرو. انجمنیں جب مبلغ ہیں تو ختم نہیں کی جا سکتی ہیں، ہاں ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اور اصلاح وہی کر سکتا ہے جن کی نگاہیں روایات و حدیث پہ ہوں.
تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح عزاداری ہوتی ہے، جلوس نکلتے ہیں، انجمنیں جاتی ہیں، جس طرح مومنین شریک ہوتے ہیں اسی طرح علماء بھی شریک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اس طرح علماء شریک ہو کہ اگر کوئی خطائیں ہو رہی ہیں علماء کے نگاہ میں ہو، علماء کے نگاہ میں ہو کہ عزاداری کی جو شکل ہے تبلیغ، دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا جو ذریعہ ہے، یہ شکل پامال نہ ہونے پائے۔ گفتگو بہت ہوتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ گفتگو ہم تک نہیں پہنچتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ گفتگو ہم تک نہیں پہنچتی، گفتگو ہم تک پہنچتی رہتی ہے کہ الگ الگ عنوان سے، الگ الگ طریقے سے، صاحب یہ ہو گیا، صاحب فلاں فلاں جملے ٹکرا گئے، یا ذاکرین میں ٹکراؤ ہو گیا، یہ بھی ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ نہ کہیے گا، صرف انجمنوں کو نہ کہیے گا کہ انجمن ہی میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ نہ کہیے گا کہ صرف انجمنوں میں۔ علماء میں بھی ٹکراؤ، بھائی فلاں عالم نے یہ پڑھا، دوسروں نے کہا کہ ایسے کیسے بات کیا، اب میں اس کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر فلاں عالم نے کوئی خطا کیا ہے اس سے گفتگو کرنا چاہیے کہ آیا یہ خطا صحیح ہے، اگر صحیح ہے تو اس کی اصلاح ہو۔ دیکھیں معصوم صرف ہمارے 14 ہیں، ایسا نہیں ہے کہ علماء سے خطا نہیں ہوتی ہے۔ اگر جو عالم سمجھتا ہے اب میں بے خطا ہوں تو بھائی میں اس کے لیے میں کوئی جملہ بھی نہیں کہوں گا۔ صرف معصوم 14 ہیں، معصوم 14 ان سے خطا نہیں۔ عزیزان محترم، جہاں تک عزاداری میں دیکھنے میں آتا ہے اگر کوئی روایات و احادیث سے حق کے اسٹیج بنا ہے اس پہ علماء بھی نظر آتے ہیں، اس پہ علماء بھی نظر آتے ہیں۔ اگر شریعت سے ہٹ کے عزاداری ہو رہی ہے، روایات سے ہٹ کے عمل ہو رہا ہے، علماء کی ذمہ داری ہے وہاں سے ہٹ کرنا۔ اور ہمارے لیے اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح علماء معصوم نہیں اس طرح مومنین بھی معصوم نہیں۔ اگر کسی چیز میں کوئی خطا کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، ہم سب بیٹھ کر، لیکن بیٹھ کے فیصلہ کرے کون؟ میری پہلی گفتگو یاد ہو، بیٹھ کے فیصلہ کرے کون؟ بیٹھ کے فیصلہ وہی کرے گا جس کے پاس عزاداری کے سلسلے میں علم ہو۔ اب جب اس نے فیصلہ کر دیا، کوئی بھی شخص خطا کرنے والا یہ نہ کہے کہ صاحب ہم پہ ظلم ہوا کیونکہ ہمارے خلاف فیصلہ ہوا۔ اگر ان کی نگاہ میں ہو کہ ہم معصوم نہیں ہیں، خطا ہو سکتی ہے، تو آمنا صدقہ کہ ہم
اس چیز کو قبول کریں. اور عزاداری صحیح معنوں میں ہم جس طرح معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے ابھی ایک جملہ کہا ہے آپ حضرات کے، ایسی عزاداری ہونا چاہیے کہ اسلام کی طرف دعوت، مقصد ہی یہ تھا، مقصد ہی تھا. اب جو ایک ایسا عزاداری اور نماز، یہ ٹکراؤ کہاں سے؟ عزاداری تو نماز کا درس دیتی ہے، عزاداری تو روزے کا درس دیتی ہے، عزاداری تو حج پہ بلاتی ہے، عزاداری تو زکات دینے کے حکم دیتی ہے، عزاداری خود سے رہنے کے. ہم دعا کریں، خلوص سے دعا کریں، پروردگارا ہمیں صحیح معنوں میں عزادار امام حسین علیہ السلام قرار دے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. احسنت آفرین. تحفظ عزاداری میں علماء کرام